أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثل اس آدمی کی ہے جیسے ایک آدمی نے جلایا آگ کو، جب اس آگ نے اپنا ارد گرد ماحول روشن کیا، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور یہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے منافقوں کی دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ چنانچہ ایک منافق تو وہ تھے جو اپنے نفاق میں بڑے مضبوط اور بڑے پکے تھے، اور دوسرے منافق وہ تھے جو وہم و گمان اور تصور کی دنیا میں کبھی کبھی اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ لیا کرتے تھے۔ جہاں تک پہلے منافق ہیں جو اپنے نفاق میں بہت پکے اور مضبوط ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک آدمی نے آگ کو جلایا۔ یہاں آگ جلانے سے مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے مکہ کے اندر شمع ہدایت جلائی ہے، اور اس آپ کی شمع ہدایت نے ارد گرد ماحول کو روشن کیا، اور اس روشن ماحول سے پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہوئے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اور ان کو چاہیے تھا، ان منافقوں کو، کہ اسلام کی اس چلائی ہوئی شمع ہدایت سے یہ فائدہ اٹھاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے جب انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہدایت سے محروم ہو گئے، اور پھر ہدایت سے محروم ہونے کی صورت میں وہ نفاق ان کے دلوں میں داخل ہوا، ان کے عمل میں نمائش پیدا ہوئی، ان کی زبانوں کے اوپر جھوٹ آیا، ان کی آنکھوں کے اندر خیانت آئی، ان کے مزاجوں کے اندر دھوکہ اور فریب پیدا ہوا۔ یہ ساری چیزیں کب آئیں؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے جو اندر کا نور ہدایت تھا، جو میں نے ان کے دل کے اندر پیدائشی طور کے اوپر ودیت رکھا تھا، وہ نور ہدایت اور نور فطرت جو ہے وہ میں نے سلب کر لیا۔ اور جب اندر کا نور ہدایت سلب ہوا تو اس کا ظاہر پہ اثر یہ پڑا کہ ان کی آنکھوں کی حق بینی اور ان کی جو ہے نا وہ کانوں کی حق سنوائی اور ان کی زبان کی حق گوئی جو ہے وہ اندر کے نور ہدایت کے ختم ہونے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کا ظاہر باطن پہ اثر کرتا ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ ظاہر پہ اثر کرتا ہے۔ جو مسلمان اور مومن ہوتا ہے وہ ظاہر و باطن دونوں میں حسین ہوتا ہے، لیکن جو اس کا باطن ہوتا ہے وہ ظاہر کی نسبت حسین تر ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کا ظاہر تو حسین ہوتا ہے لیکن وہ باطن کے حسن سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کا نور ہدایت اندر کا لے لیا تو پھر ان کے جو ظاہری اعضاء تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت پسندانہ تبصرہ یوں فرمایا کہ یہ سننے کے باوجود گونگے بہرے ہیں، اور یہ بولنے کے باوجود ہمارے کاغذوں میں یہ گونگے ہیں، اور یہ دیکھنے کے باوجود ہمارے ہاں جو ہے وہ اندھے شمار ہوتے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت کی نسبت یہ خاص پیغام ہے کہ ہم جو اپنا اندر ہے اس کو اپنے ظاہر سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اس پر چنانچہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تبصرہ جناب عمر کے بارے میں یاد آیا کہ جب وہ آپ خلیفہ ان کو نامزد کرنے لگے تو عبد الرحمن ابن عوف نے آپ سے کہا تھا کہ عمر بہت اچھے آدمی ہیں لیکن کچھ مزاج کے سخت ہیں، تو جناب صدیق اکبر نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جہاں تک وہ سخت ہیں اس لیے کہ میں نرم ہوں، اور جب میں نہیں ہوں گا تو ان کی سختی جو ہے وہ نرمی میں بدل جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو عمر کا باطن ہے وہ اس کے ظاہر سے
بہت اچھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مومن آدمی کی شان میں سیدنا صدیق اکبر نے جناب عمر کی شان میں کیا نقطہ اٹھایا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے حسین ہے، لیکن منافق کا باطن ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے جو ہے نا وہ ابتر اور بدتر ہوتا ہے۔ اور رہی دوسری مثال، او کصیب من السماء، اللہ تعالیٰ نے بارش کے اترنے کی مثال دی طلوع اسلام سے۔ ویسے بھی بہت جگہ پر قرآن مجید نے بارش کی مثال جو ہے وہ وحی سے بھی اس کو تعبیر کیا، تو آسمانوں سے بارش اتری۔ اب یہ جو دوسرے قسم کے منافق ہیں جو مفادات کے لیے کبھی کبھی سوچ لیتے ہیں کہ مسلمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کی مثال ایسے سمجھو ایسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ اب بارش میں بظاہر نفع تو ہوتا ہے کہ اس کی بوندیں اور اس کے پانی کے قطرات انسانوں کے لیے، فصلوں کے لیے، جانوروں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، اس میں بجلی بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر گرج بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بارش کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اسی طریقے پر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اسلام ہے اس کی مثال بھی بارش کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات کی پابندی بھی رکھی ہے۔ جب مسلمان ہوگا تو نماز بھی پڑھے گا، اسے روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اسے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اسے حج بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس میں احکامات کی پابندی بھی ہے۔ احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے امتحانات بھی ہیں، اور امتحانوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہیں، اور ان آزمائشوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے وعدے اور وعیدے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک بندہ مومن کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں۔ جبکہ منافق کا مزاج یہ ہے کہ وہ مسلسل اپنے مزاج کی کامیابی چاہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی ایک حدیث میں بڑی حسین تعبیر کے ساتھ مومن اور منافق آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو احوال پیش آتے ہیں وہ آپ نے سمجھائے ہیں۔ فرمایا جو منافق ہوتا ہے اس کی مثال ایک تنا آور درخت کی ہے کہ اس کو ہلکے پھلکے تھپیڑے کچھ نہیں کہتے، وہ ایک ہی مرتبہ جب اکھڑے گا تو ایک ہی مرتبہ اکھاڑا جائے گا، بس ختم۔ اور مومن کی مثال گندم کی اس نڑی جیسی ہے کہ جو ہلکے پھلکے ہوا کے تھپیڑے اسے مسلسل جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں۔ تو ایک مومن آدمی احکامات کی پابندی بھی قبول کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات میں بھی سرخرو ہوتا ہے، اور وہ آزمائشیں بھی اس کو پیش آتی رہتی ہیں۔ جبکہ جو منافق ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلسل اپنے مزاج کی کامیابی حاصل کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ایسے سمجھ لو کہ جیسے ایک مسافر آدمی آسمان کی بجلی چمکتے دیکھے قدم اٹھائے، جب چمک ختم ہو تو یہ اپنے قدموں کو روک لے۔ اسی طرح یہ منافق آدمی کچھ اپنے مفادات اسے پہنچے تو اسلام کے قریب ہو جائے، جب مفادات کو زک پہنچے تو پھر پیچھے ہٹ جائے۔ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارا بھی ان پہلے منافقوں کی طرح اندر اور باہر دونوں نور اور دونوں روشنی اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔